یہ ایک الگ سے بڑی میری اپنی تو دردناک کہانی ہے جس میں میں جانا نہیں چاہتی. علی نے اس وقت ویسے کہا تھوڑا سا شو کیا لیکن ناٹ دیٹ سیریسلی. یو گیو می اے ٹراما. میں سیلوٹ کرتی ہوں ان پیرنٹس کو جنہوں نے اپنی بچیوں کو ایسی جگہوں سے ہاسٹل میں رہ کے ایجوکیشن کے لیے بھیجا ہے. اپنا ٹائم اس طرح سے کیوں ویسٹ کرتے ہو؟ وہ لڑکیوں جو ہیں وہ لگی رہتی ہیں اور تم لوگ ایسے آگے سے مجھے کہتے ہیں میڈم بس انہی کی وجہ سے ہم نہیں پڑھتے. میری ہیں ایسی اسٹوڈنٹس لیکن انہوں نے کہا کہ جی سارا 6 دن ہم جب کام کرتے ہیں جب چھٹی کا دن ہوتا ہے پھر گھر والے کہتے ہیں چلو آج تو چھٹی آج گھر کا کام تم کرو. چند سال پہلے ایک واقعہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ ایک بڑا پرابلمٹک جو علی ظفر کے ساتھ ایک ان پہ الزام لگتا ہے اس کے بعد پھر ساری چیزیں جو ہیں وہ کچھ ڈسٹرب ہوتی ہیں آپ کی. So it was emotional damage, it was financial damage, it was reputation damage, it was everything. It was really bad. And then his children, we had to save them also from the media and all that. And then his wife. اگر یہ ایک ڈاکٹر ڈگری لے کے نکلا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے پاس سکلز موجود ہیں. ایز اے وائس چانسلر جو ہمارے پاس ایکسپرٹس بھی آتے ہیں دوسرے وائس چانسلر بھی میں کوئی 4 یونیورسٹیوں کے سلیکشن بورڈز پہ بھی رہی ہے. واٹ اباؤٹ اگر میں آپ سے کہوں کہ ہمیں لوگ نہیں ملتے ہیں؟ میری بہوؤں کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور مجھے ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کہاں جا رہی ہوں. ابھی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو آپ نے کہا کہ ایک میں بھی رہتے ہیں اور ایک میں نہیں بھی رہتے. یہ بچوں نے خود اس کو انڈوز کیا اور علی نے خاص طور پہ کہ نہیں میں نے باہر بھی جانا ہوتا ہے ادھر ادھر بچے پیچھے آشا اکیلی ہو جائے گی یہ تو اس لیے ہمارا اکٹھا کر. پلیز کمپٹیشن نہیں. وہ مرد ہیں ان کی فیملیز ہیں ان کو ان کے ساتھ خوش رہیں ان کو دیکھ کے خوش ہوں. ہم نے محبت کے نام پر نا عورتوں نے نا مردوں کو سینڈوچ بنایا ہوتا ہے. مجھے ترس آتا ہے. بڑے ہونے کے ناطے نا یہ آپ کا فرض ہوتا ہے کہ جو ایک بچی آپ کے گھر آ رہی ہے نا بجائے پہلے اس سے ایکسپیکٹ کرنے کے اس کو ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ دیں. السلام علیکم جی، حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور ہماری پوڈ کاسٹ ہمیشہ مزے کی ہوتی ہے. آج بھی ایک مزے کی پوڈ کاسٹ ہونے والی ہے کیونکہ میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ ایجوکیشنسٹ ہیں. ان کے ساتھ ہم اس حوالے سے بہت سی باتیں کریں گے. وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے انٹرپرینور بھی ہیں، پوری دنیا میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکی ہیں. اور ابھی انہوں نے مجھے آف دی ریکارڈ بتایا کہ میں نے دنیا جتنی گھومی ہے پاکستان کے خرچے پہ نہیں، میں نے فل برائٹ اسکالرشپ اور باقی اسکالرشپ سے ماشاءاللہ ویل ایجوکیٹڈ. ہم ان سے اس حوالے سے ساری باتیں کریں گے. باقی آپ لوگ جانتے ہیں کیونکہ یہ علی ظفر کے والدہ ہیں تو لوگ اس حوالے سے بھی جاننا چاہتے ہیں. اس حوالے سے بھی ان کے پاس بہت مزے کی چیزیں ہیں، صرف علی ظفر کے حوالے سے نہیں، ایک ماں ہونے کے ناطے اور ایک مدر ان لا ہونے کے حوالے سے کہ ایک ساس اور بہو کا کیا رشتہ ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہماری سوسائٹی میں مسائل ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ باقی ساری چیزیں بھی ان سے ڈسکس ہوں گے انشاءاللہ. وائس چانسلر بھی نہیں ہے یونیورسٹی کی، اس سے پہلے پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر بھی نہیں ہے، وہاں بھی پڑھاتی نہیں بلکہ وہاں پہ کچھ عرصہ رہتی بھی رہی ہیں یہ. اور ہم لوگ بھی کیونکہ وہیں پہ رہتے ہیں تو اس لیے اس حوالے سے بھی ان سے کچھ ہم گپ شپ کریں گے انشاءاللہ. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کنول امین صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. شکریہ بہت آپ کے بلانے کا. I am looking forward to an interesting conversation with you. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحبہ پنجاب یونیورسٹی سے میرے خیال اسٹارٹ کر لیتے ہیں سفر تھوڑا سا کہ آپ وہاں پہ پڑھا رہی تھی اور پھر اچانک پتہ چلتا ہے کہ آپ فل برائٹ پہ باہر چلی جاتی ہیں. جی میں بلکہ پڑھا نہیں رہی تھی، پڑھ بھی ادھر سے ہی رہی تھی. جی جی تو ادھر سے ہی ہم نے ایجوکیشن بھی کمپلیٹ کی. اور مجھے نا ایک عادت تھی اخبار دیکھنے کی جو کہ میرے میاں نے اس میں کہا کہ اگر تم نے کہیں جابس کے لیے یا ادروائز بھی دیکھنا ہے تو نیوز پیپر ایڈس دیکھا کرو. ٹھیک ہے. تو بس پھر وہ میں ایڈس ضرور تب سے عادت پڑی ہوئی، ابھی تک میری جاتی نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے. تو وہ بس ایک اشتہار تھا فل برائٹ والوں کا. حالانکہ اس وقت اس کی جو شرط تھی وہ فرسٹ ڈویژن تھی گریجویشن میں. اور میری چونکہ شادی تھی اور بچے بڑی مشکل سے میں نے مینیج کر کے، بیٹا تھا ایک تو سیکنڈ ڈیو تھی. لیکن میری ایک عادت ہے، میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ کوشش ضرور کرو. ٹھیک ہے. کچھ بھی زندگی میں نہ تو ہوتی ہی ہے اگر آپ نہیں کرتے ہیں لیکن ایک دفعہ چانس ضرور لینا چاہیے. سو آئی جسٹ سینڈ مائی ریزیومے اپلیکیشن. فرسٹ راؤنڈ میں مجھے ہو گئی ان کی سلیکشن اور پھر سیکنڈ کے لیے کال آ گئی. تو پھر جو بھی اس کا پروسیجر ہوتا ہے ٹافلز دیں اور یہ کریں وہ کریں. سو آئی جسٹ پاس دیٹ. اچھا یہاں پہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا تھوڑی مزید ڈیٹیل کہ ہماری سوسائٹی میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ فل برائٹ پہ، یا میں یہ نہیں کہہ رہا ان کو ملتا نہیں، ان کے جانے کے مسائل ہیں. ایک تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کم جاتی ہیں، دوسرا پھر یہ ایشوز بھی ہوتے ہیں اگر کسی کو مل بھی جائے اسکالرشپ تو اسے یہاں سے اجازتیں مل رہی ہوتی. اس حوالے سے اگر آپ تھوڑی بات کرنا چاہیں وومن امپاورمنٹ پہ کہ خواتین کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ باہر سے ایجوکیشن لے کے اپنے ملک میں سرو کریں. دیکھیں دو اس کے اگر حصے کریں، ضروری خواتین کے لیے بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ مردوں کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے کہ جو ایک انٹرنیشنل ایکسپوئر ہے نا وہ آپ کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بہت کچھ سکھاتا ہے.
وہ جسے کہتے ہیں نا کنویں کا مینڈک ہونا اور باہر دریا اور سمندریں اور اوشنز, تو آپ وہ بہت کچھ سیکھ کر آتے ہیں. تو لیکن خواتین کے ساتھ پھر مسئلہ کیا ہے کہ ایک تو آپ نے وہ ون کرنا, اس کے بعد پھر آپ کی فیملی لائف. اگر آپ میرڈ نہیں ہیں تو پیرنٹس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں وہاں جا کے اکیلی کیسے رہے گی, مینیج کیسے کرے گی, وہی جو آپ کو پتہ ہے ہمارے بچیوں کے حوالے سے شادی کے مسئلے ہو جائیں گے, فلانا ڈمکانا یہ وہ. اگر آپ میرڈ ہیں تو پھر یہ مسئلہ ہے کہ آپ کے بچے کا کیا ہوگا, آپ کی فیملی کا کیا ہوگا, ان کو کس کے حوالے کر کے جائیں گے یہ وہ. تو مشکل تو ہے, لیکن مشکلوں کے بغیر زندگی میں سب کچھ مل جائے تو مزہ بھی نہیں آتا. لیکن اس کو میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ زمانہ آ گیا ہے کہ اتنا مشکل نہ بنایا جائے. پیرنٹس کو بھی اور پارٹنر اسپاؤسز جو بھی ہیں, فیونسیز, ان کو بھی یہ ہمت کرنی چاہیے, ٹرسٹ ہونا چاہیے, اور آپ ان کو اتنا اسٹرانگ بنائیں اور اتنا ٹرسٹ دیں کہ وہ اس ٹرسٹ کے ساتھ اس کی ویلیو کرتے ہوئے آگے جائیں اور اپنی حاصل کریں جو ان کا ایم ہے. مشکل دیکھیں, اب یہ ایک الگ سے بڑی میری اپنی تو دردناک کہانی ہے جس میں جانا نہیں چاہتی, کیونکہ مجھے یہ تھا کہ میرا اس وقت چھوٹا بیٹا 4 سال کا تھا. سو آئی وینٹ, میرے ہسبینڈ اس مسئلے میں بڑے سپورٹیو رہے ہیں. ہی ہیز بین آلویز ویری ہیپی کہ مجھے کوئی اس طرح کی اپرچونیٹی ملی ہے تو آئی مسٹ گریب دیٹ. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ خود بھی ایجوکیشن میں ظاہر ہے پروفیسر پنجاب یونیورسٹی میں, تو مجھے وہ والا ایشو نہیں ہوا کہ جی وہ میاں کو پہلے منانا ہے, سمجھ رہے ہیں. تو ہم گئے چھوٹے بیٹے کو ساتھ لے کے, لیکن ان کے ساتھ ایک اور بہت سیریس ایشو ہے کہ وہ پاکستان سے باہر اپنے کمفرٹ زون سے باہر کہیں رہ ہی نہیں سکتے. اچھا. تو 2 مہینے جو شروع میں میرا ایک ہفتہ تھا, بڑا ایکسائٹمنٹ, مجھے لگتا تھا یا کیا یہ امریکہ ایسے ہی رول نہیں کر رہا جو ان کی یونیورسٹیوں, اور بڑی زبردست یونیورسٹی میں نے چوز کی تھی, یونیورسٹی آف ہاسٹن, بہت بڑی یونیورسٹی. تو اس کو کہانی کو میں زیادہ لمبا نہیں کھینچتی, لیکن یہ ہے کہ 2 مہینے وہ میں 4 کلو ان کا ویٹ کم ہو گیا, اتنے وہ اسٹریس میں, انگزائٹی میں. اچھا. تو میں نے پھر ایک پہلی دفعہ ایک ڈیسیژن یہ لیا کہ میں نے کہا آپ چلے جائیں اور بیٹے کو بھی لے جائیں, آئی ول ٹرائی کہ میں سروائیو کر سکتی ہوں کہ نہیں. ٹھیک ہے. جس پہ وہ بہت اپسیٹ بھی تھے, ڈپریسڈ بھی تھے کہ یہ کیسے کہ میں اس کو چھوڑ دوں اور میں خود بچے کو لے کے چلا جاؤں. اینی ویز یہ میں اس لیے اس میں زیادہ جانے نہیں چاہتی کہ اٹ اگین برنگس ٹیئرز انٹو مائی آئیز دا وے آئی سینڈ دیم بیک. اور اس کے بعد پھر جو 6 مہینے میں نے اکیلے گزارے, آپ نے کبھی زندگی میں اتنا سناٹا ایکسپیرینس ہی نہیں کیا ہوگا. تنہائی جو ہے نا, مطلب اس کی جو ایکسٹریم ہو سکتی ہے وہ اس کو آپ ایکسپیرینس کیے بغیر نہیں آپ کر سکتے. اینی ویز تو جو وہ پہلا ایکسپوجر تھا امیریکن کلچر کا بھی اور لائف کا بھی, اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. میں ایک دن گنتی ہوتی تھی, لیکن بس پتہ نہیں میں چھوڑ کے یوں نہیں آتی تھی. مجھے اس وقت یہ خوش فہمی تھی کہ پاکستان کی عزت کا دار مدار نا میرا یہ کمپلیٹ کرنے پہ ہے. اگر میں بیچ میں چھوڑ کے چلی گئی تو وہ یہ کیا کہیں گے کہ جی ہم نے ایک پاکستانی خاتون بلائی ہے اور وہ دیکھیں وہ کر ہی نہیں سکی اور وہ چھوڑ کے چلی گئی ہے. یعنی یہ بہت بڑی بات ہے یہ سوچنا. سو اٹ کیپٹ می گوئنگ. مجھے موڈ سوئنگز, ایک دن میں بڑا خوش ہو کے پھر رہی ہو, اگلے دن پھر مجھے رونے آ رہے ہیں, پھر میں اپنے آپ کو کاؤنسلنگ, اس وقت یہ بھی نہیں تھا کہ کسی کاؤنسلر کے پاس چلے جاؤ یہ کر لو, بٹ آئی مین اٹ واز ویری ٹف فار می کہ میرا بچہ چھوٹا ادھر ہے, میاں ادھر ہے, دوسرے بچے بجائے ادھر آنے کے وہ سارے. سو دے ور ہیونگ ڈیفیکلٹ ٹائم ہیئر, I was having difficult time there. اچھا, کیونکہ ہم بات پی یو سے ہی کر رہے تھے, کیمپس کی بات تھی, تو جب آپ لوگ یہاں پہ موو ہوئے کیمپس میں تو پھر یہاں سے آپ نے بڑی جلدی گھر چھوڑ دیا تھا. جی جی, کچھ سال بعد. اس کی کیا وجہ تھی؟ اور جو علی ظفر کا بتانے کی علی نے کہا کہ آپ نے تو بڑا مجھے ٹراما میں رکھا, ہاں اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو ہمارا اپنا گھر تھا ڈیفینس میں, نیا ہم نے بنایا تھا, کوئی تھوڑے لون جون لے کے, ٹھیک ہے, تو وہ پے کرنے تھے. پھر ہم نے سوچا کہ چلے ایک ادھر گھر مل رہا ہے اچھا بنا ہوا ہے تو ہم موو کر جاتے ہیں. اٹ واز ناٹ اے بگ ڈیل ٹو موو, کہ یہ بھی اچھے بڑے گھر تھے. بالکل. لیکن جب ہم موو کر گئے تو علی نے اس وقت ویسے کہا, تھوڑا سا شو کیا, لیکن ناٹ دیٹ سیریسلی. پچھلے دنوں اس نے کہیں بات کی کہ یو گیو می اے ٹراما. اچھا, کہ آپ مجھے یہاں سے لے گئے تھے. اس کی بڑی اچھی کمپنی تھی ادھر ڈیفینس میں, بڑے ہی سلجھے ہوئے کچھ اس وقت بچے تھے جن کے ساتھ, اور کچھ سینئر سے, وہ کرکٹ بھی کھیلتا تھا اور اپنا اس کی ایک کمپنی تھی نا. وہ ادھر ایک بالکل ڈفرینٹ ٹائپ کا تھا کیمپس کا رہنا. گھر بھی بڑے, وہ دور تو بہت گھر بہت بڑے تو ہیں, لیکن آبویسلی جو سرکاری کنسٹرکشن ہوتی ہے تو وہ مجھے خود 6 مہینے لگے ان کی الماریوں کے دروازوں کے رنگوں کے ساتھ
ایڈجسٹ کرنے میں مطلب they were so eyesores. تو وہ اس کو پھر میوزک بھی کرتا تھا. لیکن پھر جب یہ مجھے اسکالرشپ ملا تو پھر ہم نے وائنڈ اپ کر دیا گھر بجائے اس کو آکوپائڈ رکھنے کے. تو وہ یہی تھا کہ زیادہ کہ شاید میں وہیں پہ پی ایچ ڈی بھی پھر آگے کنٹینیو کروں, کیونکہ یہ پری ڈاگ اسکالرشپ تھا. ٹھیک ہے. تو اس لیے پھر ہم نے گھر چھوڑ دیا کہ واپس پھر آئیں گے تو اگر جب تو اپنا گھر ہے تو آ جائیں گے. علی بھائی نے تو یہ بھی کہا تھا کہ آپ لوگ ادھر رہیں, میں تو کہیں. ہاں, علی کو جب ہم نے پھر سوچا کہ ادھر جائیں یا واپس اپنے ڈیفینس میں جائیں, اس نے پھر ہاتھ کھڑے کر دیا. اس نے کہا جی آپ نہیں جانا تو رہیں جا کے, میں تو نہیں رہ رہا. میں ادھر نانی کے گھر اوپر ایک کمرہ تھا جس میں وہ پہلے بھی رہتا تھا جب میں ادھر تھی یو ایس اے میں. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا جی میں ادھر ہی رہ رہا ہوں, آپ کو جو پیسے چاہیے نا, میں یہ اس وقت اس نے کہا کہ یو آر گیونگ دیٹ ہاؤس آن رینٹ فار منی. ٹھیک ہے. آئی گارنٹی یو کہ میں وہ ارن کروں گا اور میں دوں گا, لیکن آپ اس گھر میں جائیں, میں نے کیمپس نہیں جانا. تو پھر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, پھر ہم کیمپس ہم نے چھوڑ دیا. میں نے ویسے ابھی اسے کہا, میں نے کہا کہ تمہیں اتنا ہی ٹراما تھا تو تم اس وقت بتا دیتے ہمیں نہیں. لیکن یہ بچہ نا, اللہ کا شکر ہے میرے سارے یہ شروع سے ہی نا, میں اس طرح کی پیرنٹنگ نہیں کی ہوئی کہ بچے کی خواہش, بچہ یہ بچہ وہ. ہماری جو بھی سچویشن رہی ہے نا, میں نے ان کو آن بورڈ رکھا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, سمجھ رہے ہیں, ڈیفیکلٹیز ہیں, واٹ ایور از, جو مل بھی رہا ہے اچھا ہے برا ہے, واٹ ایور, دے نیو دا ریزنس بیہائنڈ. ٹھیک ہے. تو میں نے وہ بچوں کو اس ریس میں نہیں ڈالا تھا کہ جی میرے اسکول میں تو فلانے کو اتنا مل رہا ہے تو مجھے کیوں نہیں اتنا مل رہا. نو, دس از واٹ وی کین افورڈ, وی آر پروفیسر, دس از واٹ یو آر گوئنگ ٹو گیٹ. اور اللہ کا شکر ہے بہت سو سے اچھے. ٹھیک ہے. تو اس میں ہی آپ نے رہنا ہے. بٹ اسٹل جو جتنا اس کے لیے ضروری تھا, اس کو اپنا میوزک کرنا تھا, چیزیں لینی تھی, وہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہی جسٹ اسٹارٹیڈ ورکنگ آن دیٹ کہ میں اپنے اس پہ کرتا ہوں. لیکن اسکول اس نے کمپرومائز نہیں کیا کہ میں نے اسکول چینج نہیں کرنا, وہ نہیں آپ کر سکتے. اچھا. تو پھر وہ اسکول ڈیفینس میں تھا, ہم ادھر تھے, اور بغیر گاڑی کے وہ بیچارہ, بس یہ بھی میں وہی کہہ رہی نا کہ یہ ایک الگ کہانی ہے کہ کیسے مینیج کرتے تھے جانا اس کا. تو وہ اس نے بھی بہت ہمارے ساتھ ایک ٹف بھی کہوں گی, اور ایک اون کر کے چیزوں کے ساتھ کمپرومائز کر کے وہ چلا ہوا ہے, تو اس کو کریڈٹ جاتا ہے. بالکل بالکل. اچھا, تھوڑا سا ہم دوبارہ خواتین کی ایجوکیشن کی طرف آتے ہیں. یہ تو سب جانتے ہیں بہت ضروری ہے, سارے ہی کہتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی کیونکہ آپ وائس چانسلر بھی رہی, آپ پروفیسر بھی رہی, آپ کیا سمجھتی ہیں کیا کیا کمزوریاں یا خرابیاں آپ دیکھتی ہیں خواتین کی ایجوکیشن میں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں ان کو پورے مواقع ملتے ہیں ایجوکیشن کے یا نہیں ملتے؟ اور اس کے ساتھ میں ریلیٹ کروں گا, بعض دفعہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ خواتین ایک پروفیشنل یا بہت اچھی ڈگری کرتی ہیں, ڈگری کمپلیٹ ہوتی ہے, اس کے بعد وہ ہاؤس وائف ہے, اب اس پہ جو ایک انویسٹمنٹ ہوئی ہے, اب وہ مارکیٹ میں آ کے یا کنٹری میں آ کے اس کو سرو نہیں کر رہی ہیں, تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, اس کے میں 2 حصے کر دیتی ہوں آپ کے کویسچن کے. پہلا جو آپ نے کہا کہ ان کو مواقع ملتے ہیں کہ نہیں ملتے, یہ اگین ڈپینڈز آن کہاں سے وہ تعلق رکھتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو جیوگرافک اس کی آ گئی, دوسرا وہی کہ پھر پیرنٹس یا گھر کیا ہے, اس کے پیرنٹس کے لیے ایجوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ ان میں ان کا کتنا ساتھ دیتے ہیں. میں نے پنجاب یونیورسٹی میں رہتے ہوئے بڑی حیرت ہوتی تھی, ہماری کلاس فیلو ایک نے ہمیں تصویریں دکھائیں کہ اس کے کوئی شادی ہوئی تھی تو وہ ڈولی پتہ نہیں 4 پائی کے اوپر بیٹھی, کہاں سے وہ آ رہی تھی. تو میں کہتی کہ میں سیلوٹ کرتی ہوں ان پیرنٹس کو جنہوں نے اپنی بچیوں کو ایسی جگہوں سے ہاسٹل میں رہ کے ایجوکیشن کے لیے بھیجا ہے. ویئر ایز آئی نیو مائی فادر کہ اگر میری شادی نہ ہوئی تھی وہ شاید مجھے کوئی ایجوکیشن میں نہیں بھیجتے. ٹھیک ہے. وہ تو میری شادی ہو گئی تھی, وہ ورنہ میرا بی اے پہ ہی کلوزنگ ہو جاتی یا پھر کسی ویمن انسٹیٹیوٹ میں جاتا. ٹھیک ہے. تو یہ پیرنٹس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے اور وہ کہاں سے بلانگ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اپرچونیٹیز کی جہاں تک بات ہے نا, اب انسٹیٹیوشنس ایون دیکھیں آپ, یونیورسٹیاں بھی کتنی کھل گئی ہیں. بالکل. اور جو جنرل یونیورسٹیز ہیں, اچھی بات یہ ہے کہ ہر جگہ چاہے وہ میڈیکل ہے چاہے وہ پروفیشنل ہے, ایڈمیشن از آن میرٹ. اور اس میں تھوڑی سی سوشولوجسٹس کے لیے جو خطرے کا پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ میرٹ پہ ساری بچیاں آگے آ رہی ہیں, ایسا ہی ہے, اور جو ہمارے بچے ہیں وہ پیچھے رہ رہے ہیں. بالکل ایسا. اور جو ویمن یونیورسٹیز بھی اب ہیں پرٹیکولرلی, آپ دیکھیں پنڈی میں 3 یونیورسٹیاں, لاہور میں 2 ہو گئی, اور دوسرے کالجز بھی جو یونیورسٹیاں بن گئے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اپرچونیٹیز ان کے لیے کوئی کم نہیں ہوئی ہیں, ان میں اضافہ ہو رہا ہے, وچ از اے گڈ تھنگ. ٹھیک ہے. اسکالرشپس بھی بہت ہیں, خصوصی طور پر خواتین کے لیے اسکالرشپس ہیں, بچیوں کے لیے اسکالرشپس ہیں, تو وہ کمپیٹ کر رہی ہیں.
بلکہ میں نے تو اپنے کلاس میں لڑکوں کو چیلنج کرتی تھی کہ پلیز میں بے شک فیمیل ہوں بٹ آئی لائک یو ٹو آلسو گیٹ گڈ گریڈس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تو کوئی جینڈر بیلنس جو ہے نا وہ یہ وہ نیگیٹو اس میں نہیں جانا چاہیے. بلکہ یہ فنی تھوڑا سا میں کیا ایک لڑکے کو نا میں نے اسی طرح کھڑے کر میں نے کہا میری بات سنو, آپ لوگ جو ہے کچھ کیوں نہیں اپنا ٹائم اس طرح سے کیوں ویسٹ کرتے ہو, وہ لڑکیوں جو ہیں وہ لگی رہتی ہیں اور تم لوگ ایسے آگے سے مجھے کہتے ہیں میڈم بس انہی کی وجہ سے ہم نہیں پڑھتے. مجھے ابھی بھی یاد ہے اور مجھے اتنی ہنسی آتی ہے, یعنی خود یہ ادھر لگے رہتے ہیں اور وہ اپنا کام بھی کر جاتے ہیں. اس میں ایک اور جو بات ہے نا وہ شاید ضمنی, دیکھیں ہوتا کیا ہے, لڑکوں کے پاس اپرچونیٹیز فار فن انٹرٹینمنٹ انجوائے کرنے کی نا بہت زیادہ ہے آزادی. بالکل, انہوں نے گھر سے باہر نکلنا ہے تو انہوں نے کسی کی اجازت نہیں لینی ہے, ایون شاید بتانا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اینڈ نو ون از ریزنگ فنگر کچھ بھی چلے گئے. اب بچیوں کے لیے دو ہے, ایک تو ان کے لیے یہ جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں جانا ہے نا ایک لیجٹیمیٹ ذریعہ ہے وہاں پہ جانے کا گھر سے باہر. بالکل. سیکنڈ از مجھے یہ لگتا ہے کہ سائیکولوجیکلی وہ پھر چونکہ ان کی ایجوکیشن کو یا ان کی گروتھ کو اتنا فوکس نہیں کیا گیا ہوتا, وہ پھر اپنی پوری ایفرٹ لگاتی ہیں گھر والوں پہ بھی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھیں جی آپ نے ہمیں اگر بھیجا ہے نا تو وی آر ڈوئنگ دس. تو ان کے لیے جو لڑکوں کے لیے بورنگ ٹائم ہے لڑکیوں کے لیے وہ فن ٹائم ہے. اور جب ان کی گریجویشن کمپلیٹ ہوتی, میں نے دیکھا بچیوں کو بیچاری رونے والی شکلیں ہوئی, میں نے کہا تم لوگوں کو کیا ہوا, میڈم اب ہم گھر سے باہر کیسے آئیں گے. تو یہ لیکن میں یہ دیکھیں میرے پروفیسر سوشیولوجی کے بھی ادھر ادھر بات ہوتی ہے کہ ایک بیلنس کا یہی مقصد ہے کہ یہ اگر میرٹ پہ اوپن ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بوائے صرف رونے پیٹے ڈالیں کہ جی وہ لڑکیاں سیٹیں لے گئیں یہ لے گئیں. دے شوڈ فوکس دیئر کیریئر آلسو. ہاں بالکل. میں کبھی بھی کتابی کیڑوں کی اس میں نہیں رہی فیور میں خود ساتھ ساتھ پڑھتی تھی, ساتھ ساتھ میرے دیکھیں میں نے گریجویشن کی آئی ہیڈ علی, میں نے ماسٹرز کی آئی ہیڈ مائی سیکنڈ سن, اور میں نے پی ایچ ڈی کی آئی ہیڈ مائی تھرڈ سن. ٹھیک ہے, تو ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ, یور پرائرٹیز آر ویری امپورٹنٹ. تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ بچیوں کو وہ اچھا جا رہی ہیں, اسکالرشپس بھی لے رہی ہیں, کر رہی ہیں. اب اگلا جو آپ کا تھا میں مس نہ کر دوں کہ جی پھر بعد میں کیا فائدہ ہوتا ہے. جی بالکل. اب اس فائدے کا دار و مدار ہمارے معاشرے پر ہے. بالکل. ٹھیک ہے, اور موسٹ لائکلی آن دیئر ان لاز وڈ بی اور پریزنٹ اور واٹ ایور. ٹھیک ہے, تو اگر وہ ان کو اسپیس دیں اور وہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ کریں. ہو کیا رہا ہے کہ ہماری عورت یا لڑکی یا بچی وہ تو گرو کر رہی ہے, لیکن جو ہمارا سوشل کلچرل سسٹم ہے, جو ہماری گھروں میں خواتین بیٹھی ہیں, مائیں بیٹھی ہیں, میں کوئی برا نہیں کہہ رہی ان کو, لیکن وہ ایک پرانے اس میں بیٹھے ہوئے نا ایکسپیکٹیشنز کے اس دور میں ہیں. بالکل. تو اب آپ دو چیزوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے. اور میں یہ ہسبینڈس کے بھی حوالے سے بھی کہ ایک طرف تو وہ آپ کے ساتھ پارٹنر ہے, اگر وہ کما کے لا رہی ہے تو سیکنڈ کمپلیمنٹ کر رہی ہے نا آپ کی ذمہ داریوں کو. بالکل. تو آپ کی ایکسپیکٹیشنز اس وائف سے جو ایک ہاؤس وائف ہے اور جو کہ ایک ورکنگ وائف ہے اس میں تھوڑا تو فرق ہونا چاہیے کہ نہیں. بالکل. لیکن نہیں ہوتا. وہ ایکسپیکٹ کر رہے دونوں جگہ برابر. وہ وہاں پر یہ کہ وہ بہت اچھی ساتھ ہمیں گھریلو طور پر جو مینجمنٹ چاہیے, میرا تولیہ بھی اس نے رکھا ہے کہ نہیں, میرے باتھ روم کی چیزیں بھی اس نے دیکھی ہیں کہ نہیں, بچوں کا یہ بھی اس نے دیکھا ہے کہ نہیں, فلانا ڈمکانا. سو دیر از لاٹ آف اسٹریس آن دیٹ. تو جب تک آپ کو ہیلپنگ ہینڈز نہیں ملیں گے, آپ اس بچی کو بجائے اس کے کہ وہ یہ ایک خوشی کرے کہ میں بھی کچھ کنٹریبیوٹ کر کے, آپ اس کو ایک انگزائٹی میں ڈال رہے ہیں, ایک ڈپریشن میں ڈالتے ہیں. میری ہیں ایسی اسٹوڈنٹس, میں نہیں کوٹ کرنا چاہتی, لیکن انہوں نے کہا کہ جی سارا 6 دن ہم جب کام کرتے ہیں, جب چھٹی کا دن ہوتا ہے پھر گھر والے کہتے ہیں چلو آج تو چھٹی, آج گھر کا کام تم کرو, آج سارا دن برتن دھونے کی تمہاری ڈیوٹی ہے, ملنا چاہیے نا, اب سارا دن برتن دھونے کی تمہاری ڈیوٹی ہے, سمجھ رہے ہیں, یا آج کھانے میں. تو ان کے لیے کہاں سے بریک آ گئی. تو میرا سمپل پوائنٹ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا پلیز کنسیڈر کریں, ان کے لیے وہ انوائرمنٹ دیں کہ وہ مطلب میری تو چونکہ سمجھ لیں آپ مڈل کلاس لوور مڈل کلاس جو بچیاں شادیاں والی ہوتی ہیں جن کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوتا ہے, جو بھی پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں,
تو ان کے یہ پرابلمس ہیں ابھی بھی. بلکہ میرا بیٹا مجھے کہہ رہا تھا بیٹل والا, وہ کسی بچی نے مجھے ٹیکسٹ کیا کہ میرے اس طرح سے میاں کا یہ ایشو ہے, میں جاب چھوڑ دوں فلانا. میں نے کہا میں تمہارے ساتھ بات کروں گی. تو وہ کہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو آ گیا. میں نے کہا دیکھو, میں نے تو ویسے کہا کہ ابھی بھی لوگوں کیا مسائل تھا. مجھے کہتا ہے یار اماں امریکن کسی پروفیسر کو تو نہیں اسی کی اسٹوڈنٹ کا اس طرح کا میسج آئے گا کہ میرا یہ پرابلم ہے, آپ کو کیوں آتا ہے. میں نے کہا اس کا میں کیا جواب دوں کہ ایک ہمارا ایک اور طرح کا کنیکشن ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اور وہ بھی سمجھتے ہیں گائیڈ ہیں, ہم پتہ نہیں ان کو ہم زیادہ عقل مند ہیں, تو وہ اگر سمجھتے ہیں پوچھ لیتے تو ہم بھی اپنی ناقصی رائے دے دیتے ہیں. سو آئی ڈونٹ مائنڈ دیٹ. ٹھیک ہے, اگر کسی کی زندگی میں کوئی اچھائی آ سکتی ہے یا اس کی بہتری ہو سکتی ہے تو اس میں کوئی یہ بھی مفت کی کیا کہتے ہیں سروس ہی ہے نا. نہیں بالکل, تو ہاں, اگر آپ کی وجہ سے کسی کا فائدہ ہو رہا ہے, جی, کسی کا کیریئر, تو میرا سمپل پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ہمیں چلے اگر عورتیں پرانے زمانے کی ہیں یا مائیں ابھی ہماری نہیں ہیں اور بہو اس طرح کی آ گئی ہے, تو کم از کم خاوند تو اسی کے زمانے کا ہے نا. تو اگر وہ بھی اسی کے ساتھ ہی مل جائے گا کہ ہاں میری ماں صحیح کہہ رہی ہے, یا ہاں واقعی تمہیں میرے لیے یہ کرنا چاہیے تھا, کیوں میرے کپڑے استری نہیں ہے, کیوں میرا فلانا ایسے نہیں ہے, اور اس نے بھی جانا ہے اس نے بھی جانا ہے. آئی تھنک دس از ٹو مچ. اگین پھر ہم کوشش کریں ایک سوال ذرا ادھر کا اور ایک ادھر کا. میں میرا خیال زیادہ سیریس ہو گیا. نہیں بڑی یہ اچھا ہے, آپ نے یہ بھی اچھا ڈسکس کیا. اب ہم تھوڑا آتے ہیں کہ ایک چند سال پہلے ایک واقعہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ, ایک بڑا پرابلمٹک جو علی ظفر کے ساتھ ایک ان پہ الزام لگتا ہے. اس کے بعد پھر ساری چیزیں جو ہیں وہ کچھ ڈسٹرب ہوتی ہیں آپ کی. بلکہ پچھلے دنوں میرے پاس وہ آئے ہوئے تھے جو علی ظفر کے وکیل ہیں اس معاملے میں, رانا انتظار. تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ 99% جو کیسز پاکستان میں رپورٹ ہوتے ہیں نا اس طرح کے ہراسمنٹ کے اور ریپ کے, کوئی بھی, یہ تو خیر ریپ کا نہیں تھا لیکن ویسے انہوں نے کہا 99% وہ جھوٹے ہوتے ہیں. جب سارے بعد میں پروف ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اس نے صرف عورت کارڈ کھیلا ہے اور فیم کے لیے اور یہ سارے کام ہوئے ہیں. تو ایز اے مدر آپ کے لیے کیا پرابلم تھا, اور آپ لوگوں نے اس فیز کو کیسے آپ نکلے اس فیز سے؟ کوئی پرابلم فیس ہوئی آپ کو فیملی میں, یا آپ نے کہا ٹھیک ہے ایک ہوا ہے میڈیا پہ بس بات ختم, کہانی ختم؟ It is not that little simple thing. It was traumatic, not only for him, for everyone related to him. And it was a great deal to go through all that. Or me being a working lady and a professor, and I had to take my class next day. Oh. And I was like, how am I going to the class and there are female students, what would they be thinking about me? It was really bad. And then his children, we had to save them also from the media and all that. And then his wife, thank God, the way he, basically it was him, and still, you know, جو scars ہوتے ہیں ان کے کچھ نہ کچھ نشان تو رہتے ہی ہیں نا. اس نے بہت بہادری کے ساتھ, میں یہ کہوں گی, اس کو ڈیل کیا ہے. اور مجھے نہیں پتا, ہر چیز کو اپنا خود اندر سے پتا ہوتا ہے, کچھ چیزیں تو وہ شیئر کر دیتا ہے بالکل, لیکن کچھ آپ آبزرو کرتے ہیں دا ٹرانسفارمیشن ان دا پرسونا, اینڈ کبھی کبھی وہ کوئی بات بھی کر رہے ہیں تو وہ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں, اکیلے کا مطلب یہ نہیں کہ فزیکلی اکیلے ہیں, بٹ یو آر ود یور سیلف, تو آپ کے ذہن میں کیا کیا خیال آتے ہیں اور آپ ان کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں. So it was emotional damage, it was financial damage, it was reputation damage, it was everything. And as a mother, دیکھیں آپ کے بچے کو کوئی چھوٹی سی چوٹ لگتی ہے تو آپ سے ٹالریٹ نہیں ہوتی. بالکل. تو میں صرف مجھے یہ obviously I have always been for women. میرے تو پرانے زمانے میں بھی میاں کے دوست کہتے تھے کہ تسی بھابی حقوق نسواں دا تسی جڑا نا پڑھیا ہوندا ہے ہر وقت. تو I had taught to my children that میں کوئی کلیم نہیں کر رہی کہ میرے بچے میں نے کوئی فرشتے پیدا کر دیے ہیں, وہ بھی انسان ہے, آدمی ہے, ٹھیک ہے, لیکن دس واز, اگر ایسی کوئی چیز سچویشن بھی تھی تو دیر ور مینی چانسز ادروائز ٹو ہینڈل اٹ. تو سو دس واز آل اگین واٹ ایور, میں اس میں نہیں جانا چاہتی کیونکہ ابھی بھی ہم اسی لیے کوئی نیگیٹو بات گھر میں نہیں کرتے, اس کے بچوں کے سامنے نہیں کرتے, بیکاز شی از مدر آف ہر کڈس, ٹھیک ہے. تو یہ اچھا نہیں ہوتا کہ آپ کے بچوں کے پیرنٹس کا جو امیج ہے وہ اس طرح سے جائے.
گاڈ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ میں سچا ہوں تو میں جانتا ہوں, لیکن واقعی اللہ تعالیٰ جانتا ہی ہے کہ کیا کر رہا ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ دا کائنڈ آف مدر آئی ایم, اور میری مدر, ہم جب بچے سے تو میری ماں نے کہا تھا کہ مجھے کہیں سے بھی باہر سے کوئی شکایت آئے گی نا تو میں نے کسی کے ساتھ لڑنے نہیں جانا. اچھا, میں نے تم لوگوں کو بیچنا ہے. سو وی نیور ہیڈ دیٹ بیک آف آور مدرس کہ ہم جا کے شکایتیں لگائیں گے تو ہماری ماں جو ہے نا وہ ہمیں بڑا اچھا کہ جو آج کل ہوتا ہے محلے میں لڑائیوں میں قتل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے یا نہیں ہے, ہوتے ہی کوئی بچوں ایسے واقعات ہو چکے ہیں, اور بچے تو دیکھیں 1 گھنٹے کے بعد بھول جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن جب بڑے ان میں انڈلج کرتے ہیں تو وہ کچھ کا کچھ بن جاتا ہے. اور یہ ایون فیملیز میں بھی ہوتا ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم میں تیرے بچے نے یہ کیا, میرے بچے نے وہ کیا, فلانا ڈھمکانا. تو یہ تو میں بھی اسی طرح سے تھی. تو مجھے جو ہے نا میں آئی واز ویری ہارڈ آن مائی کڈز آن دیٹ کہ میں یہ, اور کبھی اس طرح سے نہیں ہوا کہ کسی نے مجھے کوئی شکایت لگائی ہو, اسکول میں رہے ہیں, کالجز میں رہے ہیں کہ جی یہ بدتمیزی کچھ کیا کسی کے ساتھ. سو آئی ڈونٹ نو, تو اس لیے مجھے تو میرے لیے یہ بہت ایک ٹراما میرے اپنے لیے تھا جو میں نے کبھی اس کو بھی نہیں کہا, بیکاز وہ خود ڈیل کر رہا ہے اس پہ. اور جب میں اس کی وائف کو دیکھتی ہوں آئی سلیوٹ ہر. دیکھیں پتہ نہیں کوئی اور عورت ہوتی تو وہ جو ایسے ڈراموں میں ہوتا ہے, نہیں میں تمہاری کوئی بات ہی نہیں سنی, میں یہ تو تمہارا چھوڑ چھاڑ کے وہ ایک عجیب ڈرامہ بنا ہوتا ہے. فیملی الحمدللہ, فیملی اللہ کا شکر ہے کہ وہ جوائنٹلی وینٹ تھرو دیٹ بیسڈ آن ٹرسٹ آن ایچ ادر اینڈ ایمپتھی اینڈ لو. تو بس اٹ واز ہارڈ اینڈ اٹ از اسٹل ہارڈ, بیکاز جو ہمارا سسٹم ہے شاید اس سے بہتر ہوتا کہ ہم بھی اسی وقت ایک ٹویٹ کے جواب میں ٹویٹ ڈالتے اور پھر کھلارا ڈال دیتے. لیکن وہ یہی تھا کہ چونکہ یہ غلط ہے تو لیگلی اس وقت علی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہمارا تھکا ہوا سسٹم جو ہے نا. یہ وہ رانا انتظار صاحب جو علی بھائی کے وکیل ہیں وہ آن ریکارڈ کہہ کے گئے ہیں, انہوں نے کہا اس معاملے میں کئی سال آپ کے پاس بہت پیسہ ہو آپ لگاتے رہیں, لیکن جو ہماری سوسائٹی کا یہ المیہ ہے, رانا صاحب نے بھی کہا کہ جو ڈیمیج ہو گیا آپ ہر بندی کو پکڑ کے نہیں سمجھا سکتے. دیکھیں ٹیچرز کے اوپر بھی لگے ہیں, آپ کو پتا ہے کچھ پروفیسر نے خودکشی بھی کر لی. بالکل. اب پتہ کیا ہے, جیسے کسی کے ہاتھ میں نیا کھلونا آتا ہے نا بچے کو شاید, تو ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ابھی ہم نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے. اب ان لاز بنے ہیں which were needed, which are needed. Let me just be very clear on that. ٹھیک ہے, ایسا ہوتا ہے, لیکن ابھی اس کو لیجیٹیمیٹ انداز میں یوز کرنا. اور میں نے ابھی ریسنٹلی ایسی مثال بھی آئی ہیو ایکسپیرینسڈ کہ بچی کے ساتھ ایسی کسی نے میسیجز کچھ یہ کیے ہیں, بڑا اس کو کہا, کہتی ہے نہیں جی میں نہیں اس کے میں پرسو نہیں کرنا چاہتی, آئی ڈونٹ وانٹ کم آن سرفیس. تو جب تک وہ جو وکٹم ہے وہ سامنے نہیں آتا تو آپ اس کی ہیلپ اس طرح سے نہیں کر سکتے. تو ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. مائی پوائنٹ از کہ یہ بھی شاید آپ کی اخلاقیات کا ہی حصہ ہے کہ آپ اس کو جینوئنلی یوز کر رہے ہیں یا اس کو آپ اپنے فائدے کے لیے یوز کر رہے ہیں. 99% تو لوگ اپنے نمبروں کے لیے. آپ دیکھیں نا اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز میں, اور یہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, انکوائری ہوئی ہیں, مسئلہ تھا کہ ہمارے نمبر زیادہ چاہیے. یہ مجھے ڈاکٹر خالد صاحب نے بتایا, وائس چانسلر بھی, جی. تو بس پھر انہوں نے کہا لڑکیوں نے الزام لگایا پروفیسروں پہ, پوری تحقیق ہوئی تو پکڑی گئی کہ کچھ بھی نہیں تھا, صرف نمبرز. تو اب میں یہی گزارش کرنا چاہوں گی اپنی بچیوں سے بھی اور خواتین سے بھی جو وہ ہیں کہ اس طرح کا جو ہے نا پھر اس سے اس کی ویلیو یا اس کی وہ کریڈیبلٹی جو ہے نا ہماری ایز کیا کمیونٹی کہہ لیں, جی بالکل, وہ کم ہوتی ہے. تو پلیز اس کو, اور جن کے ساتھ ہو رہا ہے ان کو ڈر کم کرنے کی ضرورت ہے, اور جو اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ اس وجہ سے جو جینوئن لوگ ہیں لوگ پھر ان پہ بھی بلیو نہیں کرتے اور ان کے بارے میں بھی باتیں کرتے ہیں. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ وہ آپ کی بہت سے بیہیویئرز ہیں نا جو اوور آل جو آپ کا ایک پروفائل ہوتا ہے نا ویلیوز کا یا مورالٹی کا, وہی ہر جگہ پہ ورک کر رہا ہوتا ہے. تو چلیں جی, اس پہ تو دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کو ہدایت دے. اگر کوئی چیز ہے تو بھائی اس کا صحیح استعمال کریں. فیم کے لیے پازیٹیو چیزیں بھی موجود ہیں, بندہ پازیٹیو کام کر کے بھی فیمس ہو سکتا ہے, ضروری نہیں کہ نیگیٹیوٹی ایزی وے بھی ہوتے ہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑی انپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ ہمارا اپنا یہ فیلڈ ہے تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں, ڈگری ورسز اسکلس. اب آپ جیسے تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ڈگری کی اور پراپر ڈگری کی اور اس کے بعد چلے کچھ کر لیا. بہت سے لوگ ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ڈگریاں لے کے ہاتھوں میں پھر رہے ہیں, ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں, ان کے پاس کام نہیں ہے, گھر کے جو بیسک اخراجات ہیں وہ ماسٹرز ایم فل ڈگری کر کے پورے نہیں کر پا رہے. اور اس کے مقابلے میں آج کل ہم اسکلس کا دور دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہمارا اپنا کام ہے, بہت سے اسکلفل لوگ ہیں جنہوں نے میٹرک یا انٹر کیا, وہ ان سے کہیں زیادہ پیسے کما رہے ہیں. اب ڈگری والے کے دماغ میں بیٹھے نہیں, میں نے تو وائٹ کالر ہے, میں تو دفتر میں جا کے بیٹھنا ہے اے سی چلا کے. وہ ایک فری لانسر ہے, وہ شارٹس پہن کے اور اوپر بنیان پہن کے گھر پہ بیٹھا ہے لیپ ٹاپ پہ اور 2-4 لاکھ روپے کما رہا ہے. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے اور آپ کا میسج کیا ہے اسپیشلی خواتین کو اس حوالے سے؟ یہ بڑا پیچیدہ سوال ہے اور اس کا جواب کے بھی آئی وڈ سے ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں. پلیز تھوڑا اگر میں اس کو ڈائسیکٹ کروں تو پہلے اس پہ آ جاتے ہیں کہ ڈگری ورسز اسکل. تو میں یہی آپ نے کہا نا کہ ایک طرف ڈگری ہے, دوسری طرف اسکلز ہے. جی بالکل. ڈگریز دیکھیں, یہ ڈپینڈ کرتا ہے ڈگریز کیوں آئی تھیں ایجوکیشن میں, کوئی اسٹینڈرڈائزیشن کے لیے. جی بالکل. ٹھیک ہے کہ جی اگر یہ ایک ڈاکٹر ڈگری لے کے نکلا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے پاس اسکلز موجود ہیں, بالکل آپ اس پہ اتنے حد تک ٹرسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اگر ایک پروفیسر ہے یا کچھ بھی ہے, اس نے ڈگری لی ہے, فلاں اسکالرشپ لی ہے فلاں, اس کا مطلب کہ اس کی کچھ نہ کچھ اس کے اندر موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اسی طرح انجینئر ہے, اگر میرے تایا آپ کو پتا ہے ہی واز میٹرک جسٹ, لیکن وہ خدا داد ان میں انجینئرنگ کی صلاحیت تھی. وہ جاپان سے, مجھے یاد ہے بچپن میں ہوتے تھے تو وہ جی ٹیمیں آئی ہوتی تھی, ان سے کوئی پیپر میکنگ کی مشینیں ڈیزائن کروانے, ان کے کوئی پارٹس وغیرہ بناتے تھے وداؤٹ ڈگری. سو دیٹ واز اے اسکل. بالکل. لیکن آپ ایز اے کنزیومر آپ کسی ایسے بندے کے ہاتھ میں اپنا پروجیکٹ نہیں دیتے یا اپنی صحت کے حوالے سے نہیں جاتے جو کہ جی میں نے بڑی ساری MBBS کی کتابیں پڑھی ہیں, جائیں گے آپ؟ بالکل نہیں جائیں گے نا, ان کو آپ کو ایکس ہی کہیں گے. بالکل. تو یہ ایک تو ڈپینڈ کرتا ہے فیلڈ کون سا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے منیمم اسٹینڈرڈائزیشن اور ریکوائرمنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر آپ اسی طرح سے چلیں گے جیسے ابھی تک چلتے آئے ہیں. آگے جا کے کیا ہوگا آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو اسکل بیسڈ جاب ہے جو کہ موسٹلی آپ کی IT کی, فائنانس کی یا اس طرح کی ہیں جو کہ انٹرپرینورز آپ کہہ رہے ہیں, اس میں وہ اسکل سیکھتے ہیں. گریجویشن بھی نہیں کی ہوئی, انٹر تک بھی ایجوکیشن ہے, لیکن اچھا کوئی نہ کوئی انہوں کے اندر اسکل ہے, نیچرلی انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا ہے. دے آر ارننگ گڈ منی. سو دیر از, I would say it is either or. ٹھیک ہے. I would say کہ جو ڈگری والا بھی پورشن ہے اس میں بھی اسکلز جو ہے نا جو کہ اس ڈگری کے حوالے سے چاہیے وہ اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہونا چاہیے. اٹ شوڈ ناٹ بی اونلی تھریٹیکل نالج, کلاس روم بیسڈ نالج, ان کے پروجیکٹس کا حصہ ہو, فیلڈ میں جائیں, پبلک ڈیلنگ کریں, یعنی جس طرح کی انہوں نے سروس دینی ہے وہ لرننگ ان کی پارٹ آف ڈگری ہو. اسی لیے اب جو نئی پالیسی بھی آئی ہے یا ادروائز ہم نے بھی جیسے اپنے ڈسپلن میں رکھا ہوا تھا انٹرنشپس, یعنی جب ہم نے ماسٹرز کیا تو ہمیں کخ نہیں پتا تھا کہ لائبریریوں میں کیا ہوتا ہے, کام سوائے کے کتابیں پڑھی ہوتی ہیں, اور خود سیکھا پھر جب جاب پہ گئے کہ اچھا یہ نمبر یہ ہوتا ہے, رجسٹر یہ ہوتا ہے, فلانا ڈمکانا. لیکن اب ہم اپنے بچوں کو 2 مہینے کی انٹرنشپ دیتے. اسی طرح اس یونیورسٹی میں اگر وہ انٹیریئر ڈیزائن کے ہیں لوگ ہیں یا دوسرے ہیں, تو میں نے بڑا اس پہ فوکس کیا کہ مارکیٹ سے اچھے جو لوگ ہیں ان کے پاس بچے جائیں, یعنی فیلڈ کا نالج ان کو سب کمپلیمنٹ کرے ساتھ. بالکل. اب ایک اس کا یہ حصہ ہو گیا, اسی کے ساتھ جو ایک اور دوسرا حصہ جو میں آپ کے ساتھ جو آپ کہہ رہے ہیں نا انٹرپرینور اور IT, میں لنکڈ ان پہ ابھی ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی اور مجھے اس نے اگین ایک جیسے کہتے ہیں نا الارم ریز کیا میرے مائنڈ میں, جس پہ ابھی ہم بات نہیں کرتے زیادہ. ٹھیک ہے. وہ یہ تھا کہ کسی CEO یا کوئی آئی فارگاٹ, کوئی باہر کی کوئی بندہ تھا, اس نے کہا کہ پاکستان سے جو ہم لوگوں کو IT کے ہائرنگ کرتے ہیں, ان 90% آف دا کیسز دا اسکلز دے کلیم دے ڈو ناٹ ایگزبٹ. ایگزیکٹلی, I agree with you. ٹھیک ہے. اب اس سے I'll tell you the reason later. نہیں, اب ریزن تو ہو گئی ایک طرف. اب اس کا جو مارکیٹ میں ایک ہوتا ہے نام سے آپ چلتے ہیں نا, جیسے میں نے کہا کہ میں چھوڑا نہیں تھا کہ پاکستان کا کیا نام ہوگا. بالکل. اب ایک جب اس طرح کی بائی ورڈ آف ماؤتھ بات جاتی ہے, اب اٹ از ناٹ اونلی بائی ورڈ آف ماؤتھ, اٹ از ڈاکومنٹڈ آن دا لنکڈ ان وچ از پروفیشنل پلیٹ فارم. اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ انٹرنیشنل سینیریو میں ایک یہ میسج جاتا ہے کہ دیز پیپل آر ناٹ ٹرسٹ وردی. بالکل.
اور جو اگر آپ گلوبل ہونا چاہ رہے ہیں, آپ انٹرپرینور میں جانا چاہ رہے ہیں اور کام کرنا چاہ رہے ہیں, اور اگر دنیا میں یہ میسج اور اب یہ جلدی پھیلتا ہے بیکاز آف دس IT, تو پھر آپ کی وہ جو ہم کہتے ہیں نا ہمارے پاس یوتھ بہت بڑا خزانہ ہے اور بھرا پڑا ہے, اور اسکل فلانا ڈمکانا, تو ہم دنیا کو یہ دیں. دنیا پھر آپ کے اوپر, جیسے اس نے ٹیکسٹائل کے لیے بنگلہ دیش ڈھونڈ لیا, ویتنام ڈھونڈ لیا, ادھر ڈھونڈ لیا, تو بہت سے ایسے کنٹریز ہیں جن کی ہے یوتھ موجود ہے. کیونکہ جو کلائنٹ ہے یا جو امپلائر ہے اس کو تو آپ کی اسکل اور ٹرسٹ چاہیے نا. بالکل. تو یہ جو پروفیشنل ایتھکس ہیں یہ ہم نہ ڈگری میں پڑھاتے ہیں, بالکل, اور نہ ہی ہم جو فری لینسر ہیں ان کو پڑھاتے ہیں. جو جتنا اپنے طور پہ اچھا پروفیشنل وہ مورل ہے, گڈ ویلیوز, وہ اتنی بہتر ہوئے گا. میں ٹھیک ہے, سوری میں آپ کی بات کر رہی ہوں کہ ہم اپنے CVs میں تھوڑی چیزیں ذرا بڑی اس کو گلوئی سا کر کے پیش کرتے ہیں, لیکن اگر آپ نے پیش کر دی, آپ کو جاب مل گئی ہے نا, تو پھر اس کے اوپر کام بھی کر لیں. ایگزیکٹلی یہی مسئلہ ہے ہمارے ہاں. خیر ابھی بہت سے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, ہم لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں, بچوں کو اسکلز دے رہے ہیں, لوگ 3-4 مہینے کی اسکلز سیکھ کے اچھے پیسے کما رہے ہیں. پرابلم یہاں پہ آتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے ویڈیوز دیکھی یوٹیوب پہ اور انہوں نے اس کے بعد کہا جی میں تو ایکسپرٹ ہو گیا. اب انہوں نے کوئی پریکٹسنگ, ان کو کچھ نہیں پتا, 4 ویڈیوز دیکھ لی, جس طرح ہمارا فری لانسنگ کا, Amazon کا ہے, Shopify, ویب ڈیولپمنٹ ہے, یہ ساری چیزیں. اب ویڈیوز دیکھ کے انہوں نے کلیم کر دیا. کلیم کرنے پہ آپ کو پہلی جاب تو مل جائے گی, پہلی جاب کے بعد آپ پاکستان کا نام بھی خراب کریں گے اور اپنا نام بھی, اس کے بعد آپ کو سیکنڈ جاب نہیں ملے گی. اور جس بندے کو کام آتا ہے اس کو صرف پہلی جاب کی ضرورت ہے, اس کے بعد اسے ضرورت ہی نہیں اپنے آپ کو مارکیٹ کرنے کی. وہ اکیلا بندہ آگے 4 ریفر کر دے گا, آپ اس کا کام نہیں پورا کر سکیں گے. اور ہمارے پاس ہیں ایسے بچے. ایگزیکٹلی. لیکن یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, تو لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ خالی یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھ کے ایسے نہ کریں, پوری اسکل پہلے لے لیں, 4 مہینے ویٹ کر لیں, اس کے بعد کما لیں. اسکلز کی بھی پھر ایک اور اس کا حصہ جو ہے نا, ہارڈ اسکلز ہیں اور سوشل اور سافٹ اسکلز ہیں. اگر آپ ہارڈ اسکلز میں بہت اچھے بھی ہیں, لیکن اگر آپ کی ڈیلنگس, آپ کی سافٹ اسکلز آن دا جاب, جسے آپ کہتے ہیں نا ایموشنل انٹیلیجنس از ناٹ دیئر, آپ کا ایٹیٹیوڈ, آپ کس طرح سے اپنے آپ کو کیری کرتے ہیں, کس طرح سے ٹیم کے ساتھ چلتے ہیں, کیسے آپ رسپانسبلٹیز لیتے ہیں, یا اگر آپ وہ ساتھ نہیں سیکھتے ہیں تو بھی آپ زیادہ دیر کسی ادارے میں سروائیو نہیں کر سکتے. تو اس لیے اپنی جو اب تو جتنی مینجمنٹ اور یہ لٹریچر پہ جو اسٹڈیز آ رہی ہیں, تو وہ تو 80% کہہ رہے ہیں یور سکسیس از آن یور کمیونیکیشن اسکلس. اور آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو کچھ کرنا نہیں آتا, اب ابھی ایک اور مزے کی بات ہے, ابھی آپ نے کہا کہ لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی. جی, ناٹ اونلی مائن, ایز اے وائس چانسلر جو ہمارے پاس ایکسپرٹس بھی آتے ہیں, دوسرے وائس چانسلر بھی, میں کوئی 4 یونیورسٹیوں کے سلیکشن بورڈز پہ بھی رہی ہے. واٹ اباؤٹ اگر میں آپ سے کہوں کہ ہمیں لوگ نہیں ملتے ہیں؟ میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. میں پچھلے 4 مہینے سے مجھے 3-4 لوگ چاہیے کی پوزیشنز کے اپنی کمپنی میں, مجھے نہیں مل رہے. میں پوسٹ لگاتا ہوں, 100 CVs آ جاتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جاب دے دیں, پھر ہمیں بتائیں کیا کرنا ہے, ہم آپ ہمیں کام سکھا دیں. میں کہتا ہوں بھائی مجھے کام کے بندے چاہیے, کام کے بندے نہیں ہیں. ایون یونیورسٹی میں مجھے کوئی کہتے ہیں ادھر نا ساری ظاہر ہے ہم نے نئی ریکروٹمنٹ, نہیں میڈم ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں. میں نے کہا میں نے نرسری نہیں کھولی تھی, مجھے ٹریننگ جاب نہیں کھولی تھی, مجھے کام چاہیے تھا. ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ سیکھ رہے ہیں, بٹ I needed, the things from your side. اور ایسے لوگ مارکیٹ میں نہیں ہیں. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہی ہوں کہ جو آج کی جنریشن کہہ لیں یا کچھ ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اس کو یہ شدید سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ کہیں پہ اپلائی کرتے ہیں تو اس میں ان کی سیریسنیس کتنی ہوتی ہے. بالکل. مطلب آئی کین ناٹ امیجن کہ آپ ایک اسسٹنٹ پروفیسر کی پوزیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں, اتنی اپلیکیشنز میں سے آپ شارٹ لسٹ بھی ہوتے ہیں, اور پھر آپ انٹرویو تک پہنچتے ہیں, اور آپ اس بیسیکلی اس ادارے کے بارے میں, اپنے ریسرچ کے جو پروجیکٹ آپ نے کیا ہے, جو دوسری چیزیں ہیں, کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, آپ وہ بھی نہیں اگر آنسر کرتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہے نوکریاں تو پرچیوں پہ ملتی ہیں, فلانا ڈمکانا یہ وہ. تو مائی پوائنٹ از کہ کمپیٹنٹ لوگوں کے لیے نوکریاں بہت ہیں. بالکل. لیکن جو سرسری سی تیاری اور سرسری سی جو ایفرٹ ہے نا, اس کے لیے نہیں ہے. ایسا ہی میں فری لانسنگ میں بھی بچوں کو کہتا ہوں, کچھ بچے کہتے ہیں جی سیچوریشن ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں جس کو کام آتا ہے اس کے لیے کوئی سیچوریشن نہیں, جس کو نہیں آتا وہ یہی کہے گا سیچوریشن ہو گئی. تو ضرور کوئی نہ کوئی کام سیکھیں اور کریں, یہ کرنا چاہیے. اچھا لاسٹ کویشچن آپ سے کرتا ہوں بس, کہ ابھی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, تو آپ نے کہا کہ
ایک میں بھی رہتے ہیں اور ایک میں نہیں بھی رہتے, یعنی درمیان میں لان ہے, ایک طرف علی ظفر کا گھر ہے, ایک طرف ہم لوگ رہتے ہیں. اور آپ نے بڑی پازیٹیو چیزیں مجھے بتائی, میں بڑا یعنی امپریس ہوا آپ کے اس بات سے. آپ نے کہا جی بچوں کو اسپیس دینا چاہیے, اور میں ان کو اسپیس دیتی ہوں. اس حوالے سے میں چاہوں گا بڑا آپ کا ایک یہ پازیٹیو چیز ہے, یہ ذرا میسج دیں لوگوں کو. لوگ کہتے ہیں جی شادی ہو گئی تو اب تو ہمارا بیٹا وہ تو جورو کا غلام ہو گیا, اب تو ہماری بات نہیں سنتا اور اسے ہمارے سامنے رہنا چاہیے, ہم نے ساری زندگی گزاری ہے. پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے علی ظفر کو علیحدہ کیوں رکھا ہوا ہے, آپ اپنے گھر کی تو رکھ سکتی. دیکھیں مطلب کیوں, ہی کوڈ افورڈ ہز اون ہاؤس, ماشاء اللہ سے اس نے خود بنایا اپنا گھر, ٹھیک ہے, تو وہ اس کو آئی ایم ہیپی. اور یہ مجھے زیادہ خوشی بلکہ یہ ہوئی تھی کہ میں کہتی اپنے بچوں کو کہ علی تم اب نیا گھر بنا رہے ہو, ہمارا ایک گھر تو تھا ہی ڈیفینس میں, یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم وہ رکھتے اور علی اپنا بنا لیتا جا کے جہاں اسے بنانا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل. لیکن انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں اس کو سیل کریں. سینس ظاہر ہے ماشاء اللہ 3 بچے ہیں, ان کی شادی ہونے, گھر چاہیے تھا اسپیس سب کو, تو ہم اب گھر بنائیں گے ادھر اکٹھے, لیکن الگ الگ, لیکن وہ ساتھ ساتھ ہوں گے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں نے نہیں ان کو کہا, کیونکہ میں اس پہ بلیو نہیں کرتی کہ میں پھر بچوں کو تھوپوں گے نہیں تم لوگ اکٹھے رہنا چاہیے, فلانا ڈمکانا, یہ وائی شوڈ آئی. تو مجھے خوشی اس چیز کی ہوئی کہ یہ بچوں نے خود اس کو انڈورس کیا, اور علی نے خاص طور پہ کہ نہیں میں نے باہر بھی جانا ہوتا ہے, ادھر ادھر بچے پیچھے عائشہ اکیلی ہو جائے گی یہ, تو اس لیے ہمارا اکٹھا. اینڈ آئی آلسو وڈ لائک ٹو ایکنالج ہز وائف ان دیٹ, ٹھیک ہے, کہ وہ بھی زیادہ تو عورتیں ہی آپ کو پتہ گھماتی ہیں نا پھر بندے کو. بات ہے آپ ساس ہو کے ایک بہو کو ایکنالج کریں, میری بات نہیں ہوتا نا بھائی, میری بات سنیں, اگر اس کی وائف کہتی کہ نہیں یار علی ہم کیا, ہمیں الگ گھر لینا چاہیے, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ اس کو نہیں سنتا, وہ کرتا نا کچھ, پھر بالکل اگر نہیں اس کی سنتا تو پھر لڑائی ہوتی یا پھر ایک بٹر فیلنگ ہوتی. تو اس میں گھر جو کہتے ہیں نا عورت بناتی ہے, تو اس لیے میں کریڈٹ ان بچیوں کو ہی دوں گی جو میرے گھر میں آئی ہیں, ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے خود ڈیسائیڈ کیا, بنایا, لیکن اس میں پھر یہی تھا کہ ان کی انڈیپینڈنس بھی ہو اور ہم کنیکٹڈ بھی ہوں. تو اب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ گھر ہیں, علی کی جو کہ نیڈز اور طرح کی ہیں, اور ماشاء اللہ سے خود اس نے بنایا ہے, تو اس کا گھر ہے, لان کمبائن ہے, وہ اس کا لان ہے, ہم بھی یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہمارا چونکہ چھوٹا ہے اور اس میں سردیوں میں دھوپ نہیں آتی, تو وی آل سٹ ان دیٹ لان, ٹھیک ہے. اور ہمارا جو پورشن ہے اس میں میرا جو بیٹا ابھی موو کیا ہے زین, بہت سے لوگ جانتے نہیں, کہتے ہیں اچھا ایک آپ کا ایک اور بیٹا بھی ہے, اور علی کو بھی حیران ہوتے ہیں. بٹ ہی از ماشاء اللہ ان آئی ٹی سافٹ ویئر, اس کی اپنی کمپنی ہے. ہاں, تو وہ پہلے سین فرانسسکو میں تھے, وہ اس کی فیملی جو ہے, تو وہ اب جو یہ ہمارا پورشن ہے اس کا اوپر ایک پورا انڈیپینڈنٹ پورشن ہے, ٹھیک ہے. وہ اوپر رہ رہے ہیں, گراؤنڈ پہ ہم رہ رہے ہیں, چھوٹا بیٹا میرا بیسمنٹ پہ رہ رہا ہے, ٹھیک ہے. سو دیٹ از اٹ. اب اس میں سہولت کیا ہے, جب ہمارا دل چاہتا ہے ہم اکٹھے ہوتے ہیں, جب ہمارا دل چاہتا ہے ہم اکٹھا کھانا کھا لیتے ہیں, جب ہمارا دل چاہتا ہے آؤ جی لان میں بیٹھ کے کافی پی لیں, جب میرا دل چاہتا ہے میں نے اکیلے پینی ہے میں اکیلی پیتی ہوں, ٹھیک ہے. تو دیر از نو پریشر آف اینی ون آن اینی ون, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میری بہوؤں کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور مجھے ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کہاں جا رہی ہوں, بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہم بتا دیتے ہیں فیملی گروپ میں کہ جی جیسے میں نے آج بتا دیا کہ میں ادھر ادھر جا رہی ہوں, یا وہ کہیں بتا رہے, ٹھیک ہے. سو وی آر کنیکٹڈ بٹ وی آر ناٹ آن ایچ ادرز نروز, سمجھ رہے ہیں. ان کی اسپیس ہے اور ان کو اسپیس دینی چاہیے. یہ جو میں معذرت کے ساتھ پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکی ہوں, ماؤں سے میری درخواست ہے کہ آپ نے بچوں کو پالا ہے اس انسٹنکٹ کے تحت جو خدا نے ڈالی ہوئی تھی. قربانیاں نہیں ہم نے دی ہوتی, یا اگر دی بھی ہوتی نا تو وہ محبت کی شدت کے ہاتھوں دی ہوتی ہیں. اگر اس وقت مجھ سے کہے نا کہ میرا بچہ میں آپ سے لے رہی ہوں, کوئی مجھے کہے کہ میں لے رہا ہوں, تو میں اس وقت جو بھی کرنا چاہوں گی میں وہ کروں گی اس بچے کو اپنے پاس رکھنے کے لیے. اس لیے نہیں کہ میں اس قربانی دے رہی ہوں, اس لیے کہ اس کا جانا قربانی ہے, وہ میں نہیں برداشت کر سکتی, سمجھ. لیکن اس کا جو ہم پھر ریوارڈ لینے کے لیے ساری زندگی اس کو یوز کرتے ہیں, جیسے کوئی پیسے کی انویسٹمنٹ کی ہے, میرا منافع کتنا ہے, تو میرے پاس کتنا بیٹھا ہے تو اس کے پاس کتنا بیٹھا ہے. پلیز کمپٹیشن نہیں. وہ مرد ہیں, ان کی فیملیز ہیں, ان کو ان کے ساتھ خوش رہیں, ان کو دیکھ کے خوش ہوں, انجوائے کریں, اور جتنا آپ ان کو لوز چھوڑتے ہیں نا آپ کی بانڈ اسٹرانگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب وی آر کنیکٹڈ ویری مچ, آور بانڈ از ویری مچ اسٹرانگ, اس لیے کہ اس میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اگر ہر وقت سر پہ سوار رہے تو پھر
اگلا کہتا ہے کب انڈیپینڈنس دیکھیں جنگیں ہوتی ہیں انڈیپینڈنس کے لیے, بالکل آزادی جو ہے نا بالکل شخصی آزادی سے لے کے قومی آزادی تک بالکل انڈیپینڈنس کے لیے ہوتا ہے, انڈیپینڈنس کے لیے ہوتی ہے نا. تو جو بچی آپ کے گھر آ کے آپ کے بیٹے کو سکھا رہی ہے بقول آپ کے کہ کار میں وکھرا لے کے دے, ذرا سوچے کہ وہ کیوں یہ کہہ رہی ہے. اس لیے کہ اس کو اپنی چھوٹی چھوٹی شاید طریقے سے رہنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ کچن میں اس طرح سے برتن رکھتی تھی تو تمہارا طریقہ غلط ہے, تمہیں بھی اسی طرح سے رکھنے چاہیے. میں چونکہ پہلے آ گئی تھی تو اس لیے میرا طریقہ بھی سپیریئر ہو گیا. ایسا نہیں ہے, ہو سکتا ہے نئی بچیاں نئی چیزیں سیکھے آئیں ان کو کرنے تو دیں کچھ. بالکل. اور دوسری میں یہ ساتھ آپ کے پروگرام کا فائدہ اٹھا یہ کہنا چاہوں گی, بڑے ہونے کے ناطے نا یہ آپ کا فرض ہوتا ہے کہ جو ایک بچی آپ کے گھر آ رہی ہے نا, بجائے پہلے اس سے ایکسپیکٹ کرنے کے اس کو ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ دیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ خود دیکھے گی, اس کو دیکھیں کہ وہ کس طرح سے چلتی ہے. وہ بھی کوئی 20-25 سال اپنے پیچھے سے اپنی روایات, اپنا کلچر, اپنی فیملی ویلیوز لے کر آ رہی ہے نا, آپ کی ہی ساری تو اچھی نہیں ہو سکتی, بالکل اس کی بھی کچھ اچھا ہوگا. بالکل. تو اٹ از آلویز دیر بیوٹی کہ آپ ایک مکس کلچر جو ہے نا جو وہ اچھی لے کر آئی ہے اس کو بھی اڈاپٹ کریں. جو آپ کی اچھی ہیں اگر اس کو اچھی لگ رہی ہیں تو لیٹ ہر تھنک اباؤٹ اٹ انسٹیڈ آف امپوزنگ کہ ساڑھے کار دی ہے جو انڈین ڈراموں میں پرمپرا ہے فلانا ڈمکانا ہے. تو تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں, ان کو بھی ریلیکس رہنے دیں, تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس بھی وہ بیٹھیں گی اور آپ پہ ٹرسٹ بھی کریں گے اور آپ بھی ان پہ کریں. تو ان کو بھی, بچیوں کو بھی میں چاہوں گی کہ وہ جو آپ کو اتنے پیار سے لے کر آئے ہیں نا, تو وہ جاتے ہی وہ آپ کے کوئی دشمن نہیں ہو جاتے کہ ان کا ٹارگیٹ ہی ہے کہ آپ کو تنگ کرنا ہے. بالکل. تو آپ بھی تھوڑے حوصلے سے کام لیں, جس سی کیا ہوتا ہے. اور ایک جو بیرونی عناصر ہے نا, خالہ ہی تو یہ کہہ گئی ماں کو اور پھوپھی آئی تو یہ بتا گئی. میں نے ایک اور یہ طے کیا تھا کہ آئی ول بی بفر زون فار مائی چلڈرن. میری بہوؤں کو یا میرے بچوں کو جو ہے نا میرے سامنے کوئی نہیں کچھ کہتا. اچھا. اور میرا خیال ہے پیچھے بھی کوئی نہیں کہتا, بیکاز میں نہیں ان کو ساتھ, اور میرا اگر ان کے ساتھ کچھ ہو بھی تو کیا اللہ کا شکر ہے نہیں ہوتا. تو آئی وڈ پریفر کہ میں اپنے بیٹے کو بتانے کی بجائے میں اس کو بچی کو بتاؤں گی کہ دس از واٹ آئی بیبی ڈیڈنٹ لائک, اور وہ بھی مجھے بتا دیتے ہیں کہ اماں یہ آپ نے کہا. وہ کوئی پرسنل نہیں ہے, دیکھنے کی چیز ہے, کچھ بھی کچھ انہوں نے مجھے سجیسٹ کرنا ہے تو وہ کر دے گی, میں نے ان کو کرنا ہے تو وہ کر دے گی. ہم نے محبت کے نام پر نا عورتوں نے نا مردوں کو سینڈوچ بنایا ہوتا ہے, مجھے ترس آتا ہے. تو اگر آپ کو واقعی اپنے بیٹے سے محبت ہے, اگر آپ کو واقعی اپنے خامد سے محبت ہے, تو تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں کہ اس کا سکون کس چیز میں ہے. بالکل, وہ دونوں طرف سے سینڈوچ ہو رہا ہوتا ہے. جی, تو یہ اس وجہ سے جو ہے نا اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ مائی بھابیز آر مائی بیسٹ فرینڈس ماشاء اللہ. اور ان کے ساتھ میری کمپنی چلتی ہے, میری بہوؤں کے ساتھ میری کمپنی چلتی ہے. میری سسٹر ان لا از مائی بیسٹ فرینڈ, مطلب وہ جتنا میری جو نند آپ کہہ لیں, جی جی, اور دیور جو ہے, تو اس میں ایسا سچ کوئی پتہ نہیں, یا مجھے مشکل نہیں لگتا, لیکن اتنا مشکل ہے نہیں. ہم نے چھوٹی چیزوں کو سنو بال امپیکٹ جسے کہتے ہیں نا, جیسے کہ لڑائی آپ نے دیکھا ہوگا شروع اس چیز سے ہوئی تھی اور قتل تک پہنچ گئی. اور مجھے ایک دفعہ میں رپورٹ پڑھ رہی تھی ڈائیورسز کی, ایک لائر نے کہا, لکھا ہوا تھا فیملی, کہ جب ہم ان کی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں نا, اتنی سی بات سے وہ لڑائی شروع ہوتی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی. تو وہ جو ایول ہے نا, اس کو جس کہتے ہیں نا شروع میں ہی اس کومپل کو ٹرسٹ کے ساتھ, کمیونیکیشن کے ساتھ اس کو ڈسکس کر لیں. ہم نا ایزیوم بہت کرتے ہیں. تو میں نے ایک اور, اب پہلے خیر میں خود بھی نہیں کچھ اپنا ایکسپریس کر پاتی, لیکن یہ ہے کہ جہاں پہ اب آپ کو کنفیوژن ہونا کہ شاید دوسرے بندے نے یہ بات کی, اس کا یہ مقصد ہوگا, تو بہتر یہ ہے کہ اس سے پوچھ لیں کہ آپ کا یہی مقصد تھا. واز اٹ ٹو ہیومیلیٹ می اور اٹ واز اے فن اور اٹ واز اے بیٹر, واٹ واز اٹ. تو خود سے ہم سوچ کے نا, تو سچویشنز کو اور کمیونیکیشن گیپ جو ہے نا اور مس کمیونیکیشن, اس سے بہت سے ایشوز آتے ہیں. ابھی کل ہی میں اپنے بچیوں سے بات کر رہی تھی, میں نے کہا ذرا سوچو اگر پاکستانی ڈرامے یا انڈین بھی وہ کس اسٹیج پہ آ کے چلتے ہیں, اگر وہ پارٹ بیچ میں سے ختم ہو جائے نا تو آگے ڈرامہ ہی نہیں چلتا. کہتی کیا؟ میں نے کہا وہ کوئی ہسبینڈ یا وائف بتا رہی ہوتی ہے کہ میری بات تو سنو, وہ کہتا نہیں میں نے سننی ہی نہیں. وہ کہتی ہے نہیں میں نے خود دیکھا ہے, میں نے خود یہ سنا اپنے کانوں سے, اب میں تمہاری کیوں سنوں. نتیجہ یہ ہوتا ہے غلط فہمیوں کا انبار بناتے ہیں اور اس کے بعد اسٹوری چلاتے ہیں. سو وی مسٹ لسن to explanations
اینڈ دل آپ کا ان پہ بلیو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, لیکن ایک دفعہ سن تو لینا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کوئی. تو پیار محبت دیں, 1 گنا دیں گے 2 گنا واپس آئے گا. اور میں آخری یہی اس پہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بیٹے کی محبت ڈیوائڈ نہیں ہوتی. آپ کو جو بیٹی ساتھ ملی ہے تو ملٹی پلائی ہو گئی نا. تو اگر ادھر سے اس کی توجہ کوئی کم ہوئی ہے تو دوسری بھی, میرا تو زیادہ جو خیال ہے یا جو میری کمیونیکیشن ہے وہ میری بہوؤں کے ساتھ. اچھا, ان کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ اماں کے ساتھ آج کل کیا چل رہا ہے. اچھا, سمجھ رہے ہیں نا. تو اس لیے وی شوڈ یوز دیٹ فار. اور میری امی نے ایک دفعہ مجھے بڑی درد مند انداز میں مجھے کہا تھا کہ تمہاری تو کوئی بیٹی بھی نہیں ہے اور تمہاری کوئی بہن بھی نہیں ہے, تو مجھے تو بڑا آتا ہے کہ تم کیا کرو گی. میں نے کہا ماں جی میں نے تو کبھی اپنے آپ کو اتنا مظلوم نہیں سمجھا جتنا آپ مجھے بتا رہے ہیں. بیکاز آئی ایم گڈ ود مائی, اگر میری کوئی بہن نہیں ہے میں اپنی بھابھی ہے, مجھے ان کے ساتھ اچھی ہے, میری نند کے ساتھ میری اچھی ہے. اگر میری بیٹی نہیں ہے تو میں نے بہو کے ساتھ اچھی بنائی ہے. تو اس میں کیا, جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے بالکل اس کا شکر ادا کریں. جو آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کو آپ کتنا اچھا کر رہے ہیں, بالکل, بجائے اس کے کہ جو نہیں ہے اس کے پیچھے کہ وہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا تھا. وہ ہوتی ٹھیک ہے, بیٹیوں کی محبت اور طرح کی ہوتی ہے, جس طرح سے بہت سینسٹیو ہوتی ہے, فیل کرتی ہیں, وہ اور طرح ہے. بٹ سو واٹ, اللہ کا نظام سب کچھ تو نہیں ملتا نا. تو جو ملا ہے اس پر فوکس, اور جو نہیں ہے اس کو سائڈ پہ رکھے. جو روشنی نظر آ رہی ہے اس کو انجوائے کریں بس. دیٹس بہت زبردست. میں نے آپ سے لاسٹ پہ میسیج لینا تھا لیکن میسیج آپ نے خود ہی ایڈ کر دیا, اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. خاص طور پہ جو بھی کپلس ہیں, جو بھی فیملیز ہیں, ان کو تو یہ ضرور اس بات سے سیکھنا چاہیے کہ آپس میں کس طریقے سے بہتر زندگی گزاری جا سکتی ہے. سو تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ. اٹ واز فن اینڈ انجوائے. تھینک یو.